الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر جگہ پہ عزت ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں اثر ہو، زبان میں تاثیر ہو، جو بات کرے وہ بات مانی جائے، اس بات کو اہمیت دی جائے۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کے منہ کے الفاظ بے اثر بے وقت ہو گئے ہیں، آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کی عزت توقیر نہیں کی جاتی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے لیے قرآن سے ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے جہاں جائیں گے ہر خاص و عام میں آپ کی عزت کی جائے گی، عوام الناس میں بھی اور خواص میں بھی انشاءاللہ خوب عزت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بے اثر بے وقت ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے الفاظ کی خوب قدر کی جائے گی، جہاں جائیں گے بات مانی جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی ہیبت پیدا کرنے کا وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جہاں جائیں گے آپ کا دبدبہ، روب اور ہیبت بیٹھ جائے گی۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں خوب تاثیر پیدا ہو جائے گی، آپ کے الفاظ کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی۔ صلحاء میں، علماء میں، خواص میں، عوام میں آپ کی خوب عزت ہوگی انشاءاللہ۔ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے 2 طریقے ہیں، اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 5، 6، 7 کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ ان آیات کو 3 آیات ہیں، 5، 6، 7۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ کوئی کام جا رہے ہیں، وہاں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور ان آیات کو کثرت سے راستے میں پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کا فقید المثال استقبال بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیں، ان آیات کو، پھر اپنے پاس رکھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ جہاں جائیں گے انشاءاللہ آپ کی خوب عزت ہوگی۔ میرے ہاں ترجیح یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے ہر نماز کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ تعویذ بنا کے بھی رکھ لیا جائے، مگر جو قرآن پڑھنا جانتا ہے وہ ان آیات کو خود کثرت سے پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے کردار کو بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ڈھالے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔